اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ المرسلین ورحمۃ للعالمین۔ تمام بزرگوں کو خصوصی طور پہ آج پہلے عرس کاظمی پہ یہ شرف حاصل ہوا بارگاہ غریب نواز سے غلاف مبارک جو حضرت خطیب دکن کاظم پاشا سرکار کے مزار مبارک پہ پیش کیا، اور جانشین ہمارے بھائی خدمت گزار جن کو روحانی ذمہ داریاں ملی، جناب آل مصطفیٰ علی پاشا صاحب اور تمام بزرگ جو یہاں پہ موجود ہیں دکن سے، نارتھ انڈیا سے، اور آپ تمام مریدین، بارگاہ غریب نواز سے جناب کاظم پاشا کی محبت، عقیدت اور نسبت الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ پہلی ملاقات ہماری ورلڈ صوفی فورم میں ظاہری طور پہ جب حضرت کاظم پاشا سرکار سے ہوئی، اسی وقت اس لمحے جو شفقت اور محبت کی نظر تھی، گلے لگا کے، سر پہ ہاتھ رکھ کے، اتنے بڑے مجمع میں دنیا کے قریب 30 ملکوں سے مشائخ کو بلا کے ان کی خدمات کو انجام دینے، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے حضرت کے ساتھ، تو وہ ایک ایکسپیرینس ایسا تھا کہ اتنا کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو روحانی احساس وہاں پہ ہوا، جو سیکھنے کو ملا، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آج کچھ چند سالوں میں ہی بورڈ کی جانب سے، اجمیر شریف کی جانب سے قریب 60 سے 65 ملکوں میں پیغام اولیاء ہند، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ کا پیغام، اور تمام ہند کے بر صغیر کے جو اولیاء اکرام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا جو شرف حاصل ہو، وہ انہی کی دعاؤں سے ہوا، تمام بزرگوں کی دعاؤں سے، اور وہ جاری اور ساری ہے۔ آج 17 مہینوں بعد پچھلے سال غریب نواز کے عرس میں، عرس کے پہلے سفر کے دوران ہم گئے تھے، پھر واپس آئے، اس کے بعد لاک ڈاؤن لگا۔ یہ 17 مہینوں میں پہلی بار ہے اجمیر شریف سے اگر کہیں کسی سمت اگر آنا ہوا تو وہ حیدرآباد حضور کے سامنے، اور ان کے پہلے عرس پہ۔ ان کی جو ظاہری کمی ہے اس کو تو کوئی پورا کر نہیں سکتا، لیکن جو روحانی طاقت ہمیں مل رہی ہے اس کو بھی کوئی، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا جیتا جاگتا ایک مثال جو میں نے خود ابھی محسوس کرا، جو زندہ معجزہ جس کو کہیں گے، وہ ہمارے علی پاشا صاحب کے فرزند ماشاءاللہ جو انہوں نے ابتدا کری اس عرس کاظمی کی، میں وہاں بیٹھ کے، اور میں ہی نہیں، آپ سب بھی، اور یہ جتنے بزرگ ہیں وہ سب بیٹھ کے ان کے دلوں میں بے شک یہی بات آ رہی تھی، خیال بھی یہی آ رہا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آواز اور ادائیگی فرزند علی پاشا صاحب رہی، لیکن یقینی طور پہ الفاظ، تربیت، ان کے دادا جان حضرت کاظم پاشا سرکار کے وہی الفاظ، وہی تربیت اور وہی نوعیت ان میں نظر آئی۔ تو یقینی طور پہ ہم سب مطمئن ہیں کہ جو فیض اور جو سلسلے کی ذمہ داریاں ہیں وہ بخوبی صرف اس دور میں نہیں
بلکہ آنے والے ہر دور میں اس بارگاہ سے ادا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ وقت کی کمی ہے، مجھے ایئرپورٹ کی طرف بھی جانا ہے۔ ہماری آخری ملاقات ظاہری طور پہ حضرت کاظم پاشا سرکار سے اجمیر شریف میں ہوئی۔ جب آپ اشرف ملت تنویر ہاشمی صاحب سب اجمیر شریف آئے تھے، کاظم پاشا سرکار بھی آئے، رات کا وقت تھا، آستانِ عالیہ معمول ہونے کے بعد بارگاہ میں ہم سب گئے۔ وہ ظاہری طور پہ ایک آخری ملاقات رہی، لیکن ان کے ایک شفقت اور محبت اور موٹیویشن کے الفاظ میں آج تک بھولا نہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ ان کا سلمان میاں آپ کو خصوصی طور پہ غریب نواز کی طرف سے ایک جو نظر کرم اور نظر عنایت ہے، یہ جو انکنڈیشنل لو کی بات ابھی حضرت نے تفصیلی طور پہ بتائی کہ محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں۔ 800 سال سے جو بارگاہ غریب نواز سے یہ پیغام بر صغیر میں گیا، خصوصی طور پہ غریب نواز میں آپ کے اوپر وہ نظر کرم فرمائی کہ آپ نے ہندوستان کے علاوہ، بر صغیر کے علاوہ دنیا کے چاروں سمت میں وہ پیغام آپ پہنچا رہے ہیں، اور اسی پہ فوکس کرتے ہوئے آپ اس کو آگے بڑھاتے رہیں۔ ان جملوں کو میں آج تک بھولا نہیں۔ الحمدللہ ایسے بزرگوں کی نظر کرم جب ہوتی ہے تو وہ جوش اور جذبہ خدمت کرنے کا، اس میں وہ فروغ ملتا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی علم حاصل کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، اتنا ہی وقت آپ کتب خانوں میں، مدرسوں میں گزار دیں، لیکن وہ ایک لمحے کی نظر کرم اور وہ شفقت جو ہوتی ہے، اس سے دنیا کی ہر بڑی پریشانی یا چیلنجز کو آپ پار کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے اہل سنت والجماعت میں تھا، جو ابھی تفصیلی طور پہ تمام ہمارے بزرگوں نے اس کے بیان کیا، خارجیت، ناصبیت، اس سے بڑا اگزامپل کیا ملے گا کہ یہاں پہ زندہ مثال ہے کس طریقے سے محبان اہل بیت آپ تمام لوگ عشق اہل بیت میں جو نعرے لگا رہے ہیں، یہاں پہ جو اپنے دن رات ان کے ذکر و فکر میں گزار رہے ہیں، اسی کی برکت ہے کہ آج یہ پہلا عرس کاظمی جو ہے بانور اور تجلیات جو بارگاہ غریب نواز میں ہم جو بچپن سے سنتا ہے، وہ میں آج یہاں محسوس کر رہا ہوں کہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تو بے شک وہ دار السلام یہ دیار بھی ہے حضرت موسیٰ کاظم سرکار کا، کاظم پاشا سرکار کا دربار، اور یہاں جتنے بزرگان دین آرام فرما رہا ہے یہ بھی وہی دربار ہے کہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیہ ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غمِ جام تیرے مستوں کو، تیری ایک نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ۔ اور یہی نظر کرم ہے جو یہاں پہ سب نظر آ رہی ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک، خانوادے کاظم پاشا سرکار کو بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ بارگاہ غریب نواز سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں، اور اس دعاؤں کے ساتھ سب کو بارگاہ غریب نواز کی دعوت بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جب بلاوا ہو ضرور انشاءاللہ بارگاہ غریب نواز میں یہاں سے حاضری دیں انشاءاللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد اجمعین وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے خوئے شیر یزدانم۔ بغرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی، باحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیار روشنائے، الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ موسیویار روشنائے، موسیویار روشنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔